کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں بھائی شہر کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ہی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، با خدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب اعلیٰ ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ جس راہ سے ہم آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنے والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر اس کا کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی اپنے ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنے عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا،
तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का गोश्त है? उसने बताया, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि यह सारा गोश्त चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल में से वरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातब होकर पूछा, किसने कहा था कि ये रोटियां एक ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों के साथ है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूं जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ कच्ची और मोटी रह गई थी। मैंने इससे यही नतीजा अखज़ किया कि रोटियां बनाने वाली एक ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही। इसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने दूसरे से कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिससे बाप के विरासत में से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं वालिदुल हराम हूं? तीसरे ने कहा, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी मां से पूछा कि क्या यह बात सच है कि वो अपने मां की एक नाजायज औलाद है? तो उसकी मां ने कहा, यह सच है